نوجوان میری بات کو فالو کریں توجہ کے ساتھ. ایک شخص نے میڈیکل سائنس نہیں پڑھی, میڈیکل سائنس, تو وہ بغیر میڈیکل سائنس وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا. ڈاکٹر نہیں بنے گا اس سے پھر ہم آپریٹ نہیں کروائیں گے, اب وہ سیریس مریض اس کے حوالے نہیں کریں گے. تو ہمیں پتہ ہوگا کہ اس نے میڈیکل سائنس نہیں پڑھی ہے تو باقاعدہ ڈاکٹر نہیں ہے. فزکس کا اس نے نہیں پڑھی تو فزکس کا فیصلہ نہیں کر سکتا. کیمسٹری نہیں پڑھی تو کیمسٹری کا فیصلہ وہ نہیں کر سکتا. بایولوجی نہ پڑھنے والا انسانی جسم کے بارے میں بات نہیں کر سکتا. کسی نے اس طرح باٹنی نہیں پڑھی تو وہ پلانٹس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا, نباتات کے بارے میں بات نہیں کر سکتا. کسی نے ایسٹرو فزکس نہیں پڑھی, ایسٹرو فزکس کی الگ پیج نہیں جانتا, اے بی سی تک کسی نے نہیں پڑھی, وہ سسٹم آف ورلڈ پر بات نہیں کر سکتا, وہ نظام کائنات پر بات نہیں کر سکتا. اور اسی طرح جس نے ہارٹ کے بارے میں, جس نے اسٹومک کے بارے میں اور جس نے کڈنیز کے بارے میں الگ الگ اسپیشلائزیشن ہے, ہر چیز کی الگ الگ اسپیشلائزیشن ہے. جو ان ساری چیزوں کی اسپیسیفک طریقے سے اسپیشلائزیشن نہیں رکھتا اس سے اس کے بارے میں ہم ہیلپ نہیں لے سکتے. ہمارا کوئی بہت ہی سیریس پیشنٹ ہو اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کو فوری طور پر اس کا آپریٹ کیا جائے گا, ہارٹ کا پیشنٹ ہے, برین کا ہے, کڈنی کا ہے, کسی کا بھی ہے, تو ہم کس کے پاس لے کر جائیں گے؟ اس کا اسپیشلسٹ ہوگا, اس کے بارے میں جانتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ اس کو مریض کو لے جائیں اور کسی ورک شاپ میں آٹو مکینک کے سامنے جا کر لٹا دیں, وہ آٹو مکینک جو ایک موٹر سائیکل کا پرزا کر کے دوبارہ اس کو جوڑ دیتا ہے, کسی کار کا پرزا کر کے اس کو جوڑ دیتا ہے, یا کوئی درزی جو کپڑے سلائی کرنے سے پہلے اس کے ٹکڑے کر کے دوبارہ سلائی کر دیتا ہے. آپ اس کے پاس لے جائیں, کہیں کہ آپریشن کر, وہ کہے میں تو نہیں کر سکتا. تو آپ کہیں گے کہ گاڑی کو ٹکڑے کر کے جوڑ سکتا ہے تو انسان کو بھی جوڑ سکے گا. کہا نہیں, ہر ایک الگ الگ فیلڈز ہے. تو بلا تشبیہ و بلا مثال, اگر ایک سائنس نہ پڑھا ہوا انسان ڈاکٹر نہیں بن سکتا, فزکس اور کیمسٹری کے بغیر اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا. تو اسی طرح جس شخص نے دین نہیں پڑھا, جو لنگوسٹک عربک نہیں جانتا, جو قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا, تفسیر نہیں پڑھی, تشریحات نہیں پڑھی, آیات منسوخ اور ناسخ نہیں پڑھی, قیدات کیا ہوتی ہیں, تشریحات کیا ہوتی ہیں, اصول تفسیر کیا ہے, اصول حدیث کیا ہے, حجات کیا ہیں, واحد تسمیہ کے اصول کیا ہیں, ضوابط کیا ہے, حاضر و غائب کے ضوابط کیا ہیں, ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ سیاق و سباق کیا ہے, پس منظر کیا ہے, آیات کا شان نزول کیا ہے, ہر آیت کے شان نزول کے پیچھے پس منظر کیا ہے, ربط کیا ہے, تعلق کیا ہے, مدنی صورتوں کا خاصہ کیا ہے, مکی صورتوں کا خاصہ کیا ہے, آیات نزول کے پیچھے روابط, ان ساری چیزوں کو جو بندہ نہیں جانتا, اگر اس کو موبائل کی اسکرین پر سن کر اگر آپ عقیدے کی بات کھڑی کریں گے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے. اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے, کہیں سے کوئی انجینئر اٹھتا ہے اور وہ انجینئر اٹھ کر اپنے آپ کو محدث اعظم ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور ہمارے نوجوان اس کو سن کر کہتے ہیں کہ ہم تو ساری زندگی بھولے رہے, ہمیں تو مولویوں نے یہ بات سنائی نہیں, ہمیں تو عالموں نے یہ بات سنائی نہیں. وہ عالم دین کے جس کی زندگی کا ایک حصہ دین پڑھتے پڑھاتے گزر گیا, اس کے بارے میں ایک لمحے سے پہلے ہمارا نوجوان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہمارے مولوی نے تو ہمیں یہ سنایا ہی نہیں. بھائی اس مولوی کو تو نے سنا کتنا ہے, اس کے پاس تو بیٹھا کتنا ہے, اس سے تو نے فیض حاصل کیا کتنا ہے, کراس کوسچن اس کے ساتھ کیا کتنا ہے, وہ تو نے کیا نہیں زندگی بھر. تو ایک گھر کی چار کونے میں بیٹھ کر 4x4 کے گھر اگر ایک انجینئر سے بات سن کر اگر تو فیصلہ کرنے لگے تو ہلاک ہو جائے. کسی فلسفہ کی بات سن کر اس کی فلسفی پر یقین کریں, اسی طرح جناب کسی پوئٹر کی بات کو سن کر اس پر یقین کرنے لگے, تاکہ ہمیں درست کرنا ہو.